پھر آقا فرماتے ہیں رب العالمین تمام جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، رب العالمین ان کی بخشش اور بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر یہ بخشش تو ہو گئی نا حضور کی دعا سے، لیکن جو اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر ریاضت کرتا ہے، اس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کی نسبت رمضان کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن امین نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ فرماتے تھے، اور اسی مہینے میں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کا دور کرتے تھے، حضور کو قرآن سناتے تھے اور حضور ان کو قرآن سناتے تھے۔ اس طرح حافظ قرآن جو تراویح پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں، پیچھے جو سامع ہوتا ہے، جو سننے والا قرآن سننے والا ہوتا ہے، اس کو سامع کہتے ہیں، یعنی کہ آپس میں دور کیا جاتا ہے، کوئی غلطی ہو تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے، حضور کو تو پوری کائنات کا علم عطا فرما دیا گیا۔ غلطی تو کرنے والے ہم لوگ ہیں، بھول جانے والے تو ہم لوگ ہیں، لیکن حضور اس چیز سے پاک ہے، حضور تو مبرہ ہے، حضور تو پوری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی تو لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا البتہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا محبوب آ کر کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور پھر میرے محبوب تمہیں پاک بھی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا تمہارے میرے محبوب آ گیا، تم پر اللہ نے احسان کر دیا، اور احسان کرنے کے بعد تمہارے اوپر میرا محبوب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر میرے محبوب ویزکیہم، پھر میرا محبوب تمہیں پاک کرتا ہے، پھر تمہیں قرآن و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو حضور تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں آئے ہیں، حضور تو گناہوں سے پاک و مبرہ ہے۔ اور اسی مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے دور فرماتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، میرے آقا نے فرمایا روزے اور قرآن یشفعان للعبد، فرمایا قرآن اور روزے فرمایا بندوں کی شفاعت کریں گے، یشفعان للعبد، بندوں کے لیے شفاعت کریں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی کہ رمضان بھی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لیے، اور روزے بھی بندوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا ای ربی، اے میرے رب، فرمایا منعت الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا رب العالمین کی بارگاہ میں یا اللہ اس نے رمضان کے مہینے میں میں نے اسے کھانے اور پینے سے اور نفسانی خواہشات سے دور رکھا، یا اللہ فیشفعنی فیہ، رب العالمین کی بارگاہ میں روزہ کرے گا کہ یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فشفعنی فیہ، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا رب العالمین کی بارگاہ میں مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن یہ کہے گا کہ یا رب العالمین اس نے رات کو مجھے پڑھا تھا، یعنی کہ رات لوگ سو رہے تھے، یہ مجھے پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشْفَعَانِ، پھر رب العالمین ان دونوں کی شفاعت کو اللہ کی بارگاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور رب العالمین یعنی کہ روزے کی سفارش بھی اور قرآن کی سفارش بھی
رب العالمین کی بارگاہ میں قبول بھی جائے گی اور رب العالمین بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ یعنی کہ قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا بندوں کے لیے۔ رمضان کی نسبت سے کہ یا اللہ رمضان کے مہینے میں اس نے رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے اندر اس نے قرآن سنا، 100 کے ساتھ قرآن سنا۔ لوگ سو رہے تھے، لوگ کام کر رہے تھے، لیکن یہ مجھے سن رہا تھا، یہ مجھے پڑھ رہا تھا۔ اور روزہ بھی یہ کہے گا کہ مولا لوگ تو کھا بھی رہے تھے، لوگ کھانا بھی کھا رہے تھے، لوگ پانی بھی پی رہے تھے، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے تھے، لیکن میں نے اس کو تمام چیزوں سے دور رکھا، نفسانی خواہشات سے بھی دور رکھا، کھانے اور پینے سے بھی محفوظ رکھا۔ فشفعنی فیہ، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو فرمایا گیا فشفعانی، رب العالمین پھر ان دونوں کی شفاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور رب العالمین بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ اسی لیے ہم نے رمضان میں روزے بھی رکھنے ہیں اور اسی لیے ہم نے رمضان میں قرآن بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، ویسے بھی قرآن پڑھنا ہے، ویسے بھی نمازیں پڑھنی ہے۔ تو روزوں کی فضیلت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر رب العالمین نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے تو یہ تو فرضی روزے ہیں نا جس کے بارے میں رمضان میں جو فرضی روزے ہیں، پھر ایام بیت کے روزے ہیں جو 13 اور 14 اور 15 ہر مہینے یہ جو روزے ہوتے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس کو یوم وصال بھی کہا جاتا ہے، ایام بیت بھی کہا جاتا ہے۔ ایام میں بیت ہوتا ہے، بیت میں سفید ہوتا ہے، سفید روزے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ میں نے سلام عرض کیا اور حضور نے آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ جبرائیل ہے تمہیں بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ حضور تو دیکھ رہے تھے حضرت جبرائیل بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت مولا علی آئے تو حضور نے حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ نے سلام پیش کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے علی یہ جبریل آئے ہیں تجھے بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے سلام کہا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا علی کا وعلیہ السلام یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو اور جبریل کو بھی میرا سلام پیش کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے قریب، حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جبریل تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ یہ کتاب ہے بنیاد الطالبین حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب جو آپ نے لکھی ہے، حضور غوث پاک کی کتاب بنیاد الطالبین، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ نے لکھا کہ حضرت مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا، سلام کا جواب بھی ملا۔ حضور نے فرمایا علی میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور کے قریب ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جبریل تم سے کہہ رہے ہیں کہ علی کو کہہ دیجیے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے دن کے روزے کے بدلے میں جب پہلے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے بدلے میں 10,000 سال کے روزے کا ثواب اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک روزہ رکھے گا تو اللہ کریم اس ایک روزے کے بدلے میں 10,000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا دوسرے دن کا روزہ رکھے گا تو رب العالمین 30,000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر روزہ تیسرے دن کا رکھے گا تو فرمایا کہ 1,00,000 سال کے روزوں کا ثواب اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ پہلے دن روزہ رکھنا تو 30,000 سال کا اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا، 10,000 سال کا۔ دوسرے دن کا روزہ فرمایا 30,000 سال کے روزوں کے برابر اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے دن کا روزہ رکھنا میرا آقا فرماتے ہیں کہ جبریل فرماتے ہیں کہ ایک روزہ رکھتا ہے تیسرے دن کا فرمایا کہ 1,00,000 سال کے روزوں کا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ تو پھر میں نے حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب خاص میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے یا عام امت کے لیے بھی ہے؟ حضرت مولا علی نے ہماری مشکل بھی آسان فرما دی۔
اور اس بات کو واضح کر دیا کہ کیا یہ ثواب فقط میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے یا تمام امت کے لیے ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت مولا علی کی شان پر قربان جائے، آپ نے مسئلہ حل فرما دیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ثواب خاص میرے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے عام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا اور تمہارے بعد جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ کے اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے پھر پوچھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وہ کن دنوں کے روزے ہیں؟ تو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام بید، یعنی کہ وہ ایام میں دن ہوتا ہے، بید میں سفید، فرمایا سفید دنوں کے روزے، فرمایا یعنی ہر مہینے کی 13 تاریخ اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا جو روزے ہوتے ہیں جو یوم وصال کے لیے ہر مہینے چاند کی ہر 13 اور 14 اور 15 تاریخ اس کو یوم وصال کہا جاتا ہے۔ حضور نے ہر مہینے روزے رکھے، حضور نے یہ حضور کا معمول تھا کہ میرا آقا 13 اور 14 15 کو روزہ رکھتے تھے اور پھر حضور ہر پیر کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا پیر کو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے پر قرآن کو نازل کیا ہے، مجھ پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے، تو فرمایا اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور ہر مہینے 3 روزے یہ بھی رکھا کرتے تھے 13 14 اور 15 کا، اور دوسرے ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تھا حضور کا۔ پھر فرمایا گیا کہ ایام بید اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایام بید کیوں کہا گیا روزوں کو؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے راوی حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی سے روایت کو نقل کیا، فرمایا ان دنوں کو ایام بید کیوں کہتے ہیں؟ 13 اور 14 اور 15 تاریخ جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر جب اتارا نا، حضرت آدم کو جنت سے آسمان سے زمین پر اتارا تو سورج کی تپش نے آپ کا جسم جو ہے وہ جلسا دیا اور آپ کا جسم جو ہے وہ سارا بدن آپ کا جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، یعنی کہ سورج کی اتنی تپش پڑی حضرت آدم کے جسم پر کہ سارے کا جسم جو ہے وہ جلس گیا اور سارے کا سارا بدن سیاہ ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل امین آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا جسم سفید ہو جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کے ساتھ آیا کہ ہاں میں چاہتا ہوں میرا سارا جسم سفید ہو جائے۔ تو آپ سے بھی کہا گیا کہ آپ 13 اور 14 اور 15 جو تاریخ ہے اس کا روزہ رکھا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر 13 کو پہلا روزہ رکھا تو آپ کا 1/3 جسم سفید ہو گیا۔ پھر آپ نے 14 کا روزہ رکھا تو آپ کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ آپ کا بدن جو ہے وہ سفید ہو گیا۔ پھر جب آپ نے 15 کا روزہ رکھا، 30 روزہ رکھا تو آپ کے سارے جسم کا جو سارے کا سارا بدن جو ہے وہ ساری جلد جو ہے وہ ساری کی ساری سفید ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے ان دنوں کو ایام بید کہا جاتا ہے، سفید دنوں والے روزے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جن پر یہ 3 روزے فرض کیے گئے تھے، اور پھر وہی روزے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور حضور کی امت بھی رکھتی ہے، حضور کے صحابہ نے بھی رکھے، حضور کا تابعین نے بھی رکھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ 3 جو روزے ہیں جس کو ایام بید 13 اور 14 15 تاریخ کے فرمایا کہ اللہ کریم اس کو 13 کا روزہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے، پھر 14 تاریخ کا روزہ اللہ کریم 30,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور 15 تاریخ کا روزہ جو ہے 1,00,000 سال کے روزوں کے برابر رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حد ہے، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، اس کی رحمت قبول پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ رحمت ہے، وہ رحمت بھیجنے والا ہے، وہ برکتیں دینے والا ہے، وہ خود بھی رحمت ہے، وہ خود بھی برکتوں والا ہے، اور اپنے محبوب کے برکت سے بھی اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین بنا دیا اور رحمت والا بنا دیا۔ حضور کریم آقا کا وجود کائنات کے لیے رحمت ہے، حضور کا وجود مصطفیٰ اور بدن مصطفیٰ پوری کائنات والوں کے لیے نور اللہ نور ہے، برکت والا ہے، رحمت والا ہے۔ تو جو چیز حضور کے وسیلے سے رب العالمین کی بارگاہ سے مانگی جائے، یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں
قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ عطا کرنا ہے تو ہم نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، یا اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کا تو نے مہینہ عطا فرمایا، اور حضور نے دعا بھی کی کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں ہمیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ برکتیں عطا فرما کر ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا تاکہ ہمیں وہ برکتوں اور برکتوں والا مہینہ مل جائے۔ تو ہم نے بھی وہی حضور کے انداز کو اپناتے ہوئے حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، وہ برکتیں اس کی شانیں جو تم نے رکھی ہیں، یا اللہ ہمیں وہ مہینہ عطا فرما، اس کے اندر ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے، تیری بارگاہ میں نمازیں پڑھ سکے، تیری بارگاہ میں قرآن پڑھ سکے، اتنا ہو سکے ذکر و اذکار کر سکے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں وہ مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو، لیکن ہم نے اس مہینے توبہ کی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کی ہوگی، ریاضتیں کی ہوگی، اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان کا عظمتوں والا مہینہ جو آنے والا ہے، اللہ کریم ہمیں اس میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا